اب ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ کا ذہن ایک جانب ملتفت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر۔ جس نجس زبان سے یزید کو مسلمان کہا جائے، اس نجس زبان سے ہمیں ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں۔ یہ کوئی تمہید استوار ہو جائیں۔ جو نجس زبان یزید کو نعوذ باللہ مسلمان کہہ رہی ہو، وہی زبان اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو پھر کون سی بڑی بات ہوئی؟ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ کافر تو ہر ایک نے پالے، کافر سبھی کے بزرگوں کے یہاں پلتے رہے، لیکن محمد پالنے کا موقع، جملہ اور کہہ دوں آگے، نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ کیا گود ہے ابو طالب کی جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے؟ تو وہ پاکیزہ سلسلہ، وہ غدیر کا سلسلہ، وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ اور ایک جانب سے جو غاصبین کا سلسلہ تھا، شجرہ خبیثہ کا کڑوا پھل ہے یزید، شجرہ طیبہ کا ثمرہ ہے حسین۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو بڑی کھل کے سامنے ہے۔ مجھے بات شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ہی پر کرنی ہے اس عشرے میں، کہ شجرہ طیبہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں۔ اگر اس اصطلاح سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا، اپنے لیڈروں کو بدل لو۔ ہاں بات واضح ہے، کیونکہ شجرہ طیبہ کا ذکر قرآن میں ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا، شجرہ طیبہ، اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو واضح ہے کہ حضور کے شجرے سے بڑھ کے تو کوئی شجرہ طیبہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو پنجتن ہے، یہ شجرہ طیبہ کی فرد ہیں اور شجرہ طیبہ کا ثمرہ ہیں، جو مباہلہ میں آئے تھے سامنے۔ حضور جنہیں مباہلہ میں لے کر آئے تھے، وہ واضح کر دیا حضور نے کہ مباہلہ میں جو جائے گا وہ سید الانبیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہے۔ ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک عورتوں کے سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو بڑا واضح ہے۔ تو الحمدللہ اس فرش اعضاء کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ حسین کے جو سارے قاتل ہیں نا، وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔